والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد وكان يضرب أعناقهم میں کہا حضور ان کی گردنیں اڑا دیں فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك تیسری دفعہ بھی حضور نے یہ فرمایا استبقهم واستنبتهم لعل الله ان يتوب عليهم حضور پاک نے فرمایا کہ تم لوگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یا رسول اللہ ان نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا اور پھر آپ کو مکے سے نکالا، ان سے کیا رعایت ہے؟ ان کی گردنیں اڑانے کا حکم عطا فرمائیں۔ وقال عبداللہ بن رواحہ یا رسول اللہ انت فی واد کثیر الحطب فاضرم الوادی علیہم نارا ثم القہم فی اللہ، آپ اس ایک ایسی وادی میں اس وقت ہے کہ جس کے اندر بہت لکڑیاں ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ تو اب ہر آدمی سوچ رہا تھا پتہ نہیں حضور ابو بکر کی رائے مانتے ہیں حضرت۔ ثم خرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیلین قلوب رجال حتی تکون الین من حتی تکون اشد من الحجارت، اور اللہ بعد لوگوں کے دلوں کو سخت وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ یعنی فَإِنَّهُ مِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا اللہ جن نے میری پیروی کی ہے تو اس میں کوئی شک كَمَثَلِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی کہا تھا ان تعذبہم فانہم حکمت والے بھی ہیں، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عمر كَمَثَلِ موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا عمر تیری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم، حضرت کے دردناک عذاب نہیں دیکھیں گے۔ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عمر، تیری مثال ایسے ہے عمر جیسے حضرت نوح علیہ السلام، قال رب لا تذر علی انتم عالة فلا ينفكن احد منهم الا بفداء او ضربت عنق، حضور نے فرمایا بس میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہر آدمی یا فدیہ ادا کرے، اگر فدیہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ ابن بیضاء فإنه يذكر الإسلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أخفف من أن تقع عليه حجارة من السماء حتى في ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مہربانی کریں سہیل ابن بیضاء جو ہے نا اس کو تو رہائی دے دیں، وہ قبول کر لے، تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں ہمیں ڈر گیا کہ حضور نے جواب پتہ نہیں اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ما کان لنبی ان یکون لہ، اب ان آیات میں سمجھیں مسئلہ، ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک نے اپنے صحابہ کو انبیاء سے مثال یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہ ان نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ اگر عذاب دے، میں کہ حضرت عمر تیری مثال ایسے جب موسیٰ علیہ السلام، ان نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ جب فرعون کے مال برباد نہیں ہوں گے یہ سیدھے نہیں ہوں گے، آپ نے ان کو مال دیا، دولت دی، تخت دیا، یا کڑ گئے رب نت میں صلاح اموال، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عمر سے کہ تیری مثال ایسے جیسے نوح علیہ السلام کہ ان نے بھی اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ رب لا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا،
یا اللہ اگر آپ نے ان کو مہلت دے دی، چھوڑ دیا، عذاب نہ آیا، یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، ان کی نسلیں۔ تو اب اس میں ایک چیز سمجھنے والی جو ہے وہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا، یہ وہ آیت مبارک ہے جس پر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ساری رات اسی ایک آیت، یعنی نماز میں صرف یہی آیت پڑھتے رہے، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، ساری رات گزر گئی، حضور یہ آیت فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یا اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں، آپ کے بندے ہیں، مخلوق ہے، مملوک ہے، ان کی کیا طاقت ہے کہ کوئی اعتراض کرے۔ اب آگے مسئلہ سمجھیں کہ آگے لفظ ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو حالانکہ یہ موقع تو اسی طرح تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھا کہ اِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں عزیز اور حکیم کی صفت ذکر کرنے کا کیا مقصد؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ جو کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، وہ جہنمی ہے، لیکن اگر اللہ بخش دے تو اللہ تو غالب ہے، اور اگر اللہ معاف کر دے تو حکمت والے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی بادشاہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس وجہ سے معاف کرتے ہیں کہ یہ دشمن بڑے طاقتور ہیں، کہیں پھر یہ ہم سے بدلہ نہ لیں، ان پر احسان کرو، ان کو آئندہ مستقبل میں ان سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ کو تو یہ خطرہ نہیں ہے، آپ تو غالب ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں یا آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور پھر میرا اللہ آپ کا ہر عمل جو ہے، وہ ہر قول جو ہے، ہر فعل جو ہے، وہ مبنی بر حکمت ہے، مبنی بر حکمت ہے۔ اگر آپ ان کو عذاب فرما دیں گے، عذاب سے بچا لیں گے، تو اس میں بھی آپ کی حکمت ہے۔ لیکن مشکل مسئلہ جو اس آیت میں ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کب کہیں گے؟ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور سوال جواب ہوگا، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ الی آخرہ، تو اس وقت پھر آخر میں حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں، آپ کے بندے ہیں، اور اگر ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو اب مشکل یہ آ گئی کہ بھی جو اگر قیامت میں کہیں گے تو جو بندہ کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، اس کی جزا تو جہنم ہے، اس کو معاف کر دینے کا کیا معنی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی مشرک کو نہیں بخشیں گے جو شرک پہ مر جائے۔ اور شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرے، بلکہ اگر قبروں کی بھی کرتا ہے، بندوں کی بھی کرتا ہے، زندوں کی بھی کرتا ہے، مردوں کی بھی کرتا ہے، فرشتوں کی بھی کرتا ہے، انبیاء کو بھی کرتا ہے، وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو پھر اس وقت ان کا کہ یہ عرض کرنا کہ یا اللہ اگر آپ بخش دیں، تو اس مسئلے پر بعض علماء نے ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خلف فی الفاظ